آب زمزم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ جو شخص جس نیت سے پیے اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ مراد اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کی برکات اور حضرت بی بی ہاجرہ کا جب پانی کو چشمے کی طرح نکلتا دیکھ کر یہ فرمانا کہ زمزم رک رک، اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے با اختیار ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے جو لفظ نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ جو نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ پیشاب بھی نہیں روک سکتے، جو یہ کہتے ہیں کہ بیماریوں اور مصیبتوں کو نہیں روک سکتے، یہاں پر ایک نبی کی زوجہ اور ایک نبی کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ نے جب یہ زمزم کہا، اور پھر یہی نہیں، اس پر نبی پاک علیہ السلام اپنے دور میں صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اماں ہاجرہ پر کہ جس نے زمزم کہا رک رک، اگر وہ نہ کہتی تو ساری مکے کی زمین پانی سے بھر جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہیں، وہ بے وقوف ہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ وہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ آج بھی صفا اور مروہ، میرا رب فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں۔ کیوں؟ کوئی ماربل، کوئی پتھر، کوئی وہاں پر سونے کا لگا ہوا ہے؟ نہیں، اگر ہے کوئی چیز تو صرف حضرت بی بی ہاجرہ کے مبارک قدم لگے، جو کہ نہ نبیہ تھیں، صرف ایک ولیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والی بندی، نیک بندی۔ تو پتہ چلا نیکوں کے قدم جہاں لگ جائیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نشانیاں بنا دیتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ذرا غور کیجئے کہ دوڑی حضرت بی بی ہاجرہ، دوڑی خاتون، لیکن تمام عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کو یہ حکم دیا گیا کہ اب دوڑیں گے تو مرد دوڑیں گے، عورت نہیں دوڑے گی۔ حالانکہ عورت دوڑنا عورتوں کو چاہیے، لیکن نہیں، فرمایا کہ عورتیں دھیرے دھیرے چلیں، اور مرد جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت ادا کرتے ہوئے کہ اللہ کی پیاری بندی کی یہ ادا قیامت تک زندہ رہے، اس ادا کو زندہ رکھنے کے لیے رب کریم نے جو ہے قیامت تک عمرہ کرنے والے، سعی کرنے والوں پر یہ لازم کر دیا کہ وہ اس جگہ پر تیزی سے دوڑیں، تیزی سے چلیں جہاں حضرت بی بی ہاجرہ دوڑی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ ثنیہ پہاڑی کے پار پہنچے، اور جب اپنی بیٹے اور زوجہ کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم کی یہ دعا، اے اللہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، آج بھی الحمدللہ وہاں پر پھلوں کی فراوانی ہے۔ اس شہر مکہ میں اللہ تعالیٰ نے بھرپور رزق رکھا ہے، اور الحمدللہ پورا سال جو ہے وہاں پر لوگ اپنا رزق پاتے ہیں، کثرت سے رزق پاتے ہیں، کوئی کمی نہیں۔ یہ دعا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج بھی اس کا فیض جو ہے وہ جاری و
ساری ہے